کہ یہ چائے والا کہاں سے آیا اور ہمارے اوپر ظلم وستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیا. سنو اسی طرح اس وقت کے مسلمان امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آتے اور حجاج بن یوسف کے بارے میں شکایت کرتے اور کہتے ہیں یہ امام صاحب آپ ہی کچھ کریے, امام صاحب آپ ہی کچھ کیجئے, اس لیے کہ حجاج بن یوسف کے ظلم کی انتہا ہو گئی. اب حجاج بن یوسف کا جواب, یعنی امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا جواب سنو. اس نے اس وقت جواب دیا تھا اور آج مولوی تنویر عالم اسی جواب کو نقل کرتے ہوئے آپ کے سامنے بتا کر جا رہا ہے کہ لوگوں امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا تھا کہ شکایت کرنے والوں, شکایت لے کر آنے والوں, اگر آج حجاج بن یوسف جیسا ظالم بادشاہ تمہارے اوپر مسلط ہے, اگر آج حجاج بن یوسف جیسا ظالم بادشاہ تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے تو یہ سمجھ لینا یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے, یہ تمہارے برے کرموں کا نتیجہ ہے, یہ تمہارے معصیتوں کا نتیجہ ہے کہ جب تم نے اپنے دامن کو گناہوں سے پر کر لیا, جب تم نے اپنے دامن کو گناہوں سے بھر لیا تو اللہ نے اس کے بدلے میں, اس کے نتیجے میں تمہارے اوپر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا. اور آج میں وہی جواب دے کر جا رہا ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں اپنی حالات کا رونا رونا ابھی اپنی حالات کا رونا رونا بند کر دو, اس لیے کہ آج بھی اگر تمہارے اوپر یہ سرکار اگر مسلط ہے, یہ ظالم سرکار اگر آج تمہارے اوپر مسلط ہے تو یہ بھی تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے, یہ بھی تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے. صاف لفظوں میں بات کو سمجھ لیجئے اور اپنے اندر اس بات کو فٹ کر لیجئے کیا جو ہمارے حالات ہے ہمارے سامنے یہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کا پھل ہے, یہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہے. ورنہ حدیث سنیے, میں حدیث بھی پڑھ کر چلا جاتا ہوں, پھر میں آپ کو اس پوائنٹ کی طرف لے کر آؤں گا جو آج میں بتانا چاہتا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں, ابو داؤد کھولیے, امام ابو داؤد کتاب البیوع کے اندر ایک حدیث لاتے, راوی حدیث کے راوی حضرت یعنی عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا, اے لوگو اذا تبایعتم بالعینا واخذتم اذناب البقر وردیتم بالزرع وترکتم الجہاد وسلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتی ترجعوا الى دینکم. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا کہ اے لوگو جب تم بیع اینا کرنے لگو گے, بیع اینا مطلب دھوکہ دھڑی کا کاروبار کرنا تم شروع کر دو گے, اپنے بزنس میں, اپنی تجارت میں, لین دین کے معاملے میں جب تم امانت میں خیانت کرنا شروع کر دو گے, دھوکہ دھڑی کا کاروبار, بے ایمانی کا کاروبار تم شروع کر دو گے, اپنے بزنس میں جھوٹ کو شامل کر لو گے, فریب کو شامل کر لو گے, وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ اور تم جہاد کو چھوڑ دو گے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سلط اللہ علیکم ذلًا. اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا. کتنی ذلت؟ ایک زمانہ تھا میرے بھائیوں کہ لوگ نا جب مسلمانوں کی طرف دیکھتے تھے بڑے پیار سے دیکھتے تھے, پیار کی نگاہوں سے دیکھتے تھے. آج ہم اتنے ذلیل ہو گئے, آج یہ قوم, جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کنتم خیر امت کے لقب سے سرفراز کیا تھا, آج وہ قوم اتنا ذلیل ہو گئے, آج وہ قوم اتنے نیچے آ گئے کہ آج مسلمانوں کی طرف پیار کی نگاہوں سے, محبت کی نظر سے دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے, پان کھا کر اور گٹکا کھا کر مسلمانوں کے چہرے پر کوئی تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا. آج ہماری یہ حالات ہے میرے بھائیوں. نبی نے بیان فرمایا تھا جب تم دنیا سے راضی ہو جاؤ گے, کھیتی باڑی سے راضی ہو جاؤ گے, وہ ترکتم الجہاد, تم جہاد کو چھوڑ دو گے, لوگوں کو برائی سے روکنا بند کر دو گے, تو پھر کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم ذلا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ذلیل کر دے گا. اور ایک بات, ہمارے بہار میں بھی بہار کا ہوں اور میں کٹیہار ڈسٹرکٹ کا ہوں, یہ الگ بات ہے کہ میں کہیں اور رہتا ہوں, میں کٹیہار میں نہیں رہتا, لیکن میں جانتا ہوں ہمارے یہاں نا, مثال کو سمجھیے گا, میں حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے میں مثال دے کر جا رہا ہوں کو. اچھا میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ بھئی جواب دیجیے, آ رہی ہے نا میری بات سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ اچھا آ رہی ہے. دیکھیے الیکشن کا جب ٹائم آتا ہے نا, اشارہ کر کے بتا کے جا رہا ہوں,
इलेक्शन का जब टाइम आता है तो हम लोग ना कैंपिंग चलाते हैं। कैंपिंग में क्या कहते हैं, चाय की दुकानों पर अड्डा देते हैं, गांव गांव में घर घर में जाते हैं और वो जो टेम्पलेट होते हैं ना उसको साथ में लेकर जाते हैं और कहते हैं देखो इस बार ना वोट इसको करना, इस बार ना वोट इसको करना। क्यों करना? हम ये कहते हैं कि अगर इसकी सरकार आएगी, इसकी सरकार जाएगी तो हमारी हालात अच्छी हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, हमेशा एक बात याद रखना, अगर आप ये सोचते हैं कि सरकार बदलने से आपकी हालात बदल जाएगी तब मौलवी तनवीर आलम डंके की चोट पर ये बात कहकर जा रहा है, लोगों सुनो, सरकार बदलने से हालात नहीं बदला करती है, सरकार बदलने से आपके हालात नहीं बदलेगी। क्योंकि नबी ने बयान फरमाया सल्लल्लाहु अलैकुम जुल्लम, कि जब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर जिल्लत को मुसल्लत करेगा तो ला यंज़िहु, उस वक्त तक ये जिल्लत हटेगी नहीं जब तक हत्ता तरजउ इला दीनिकुम, जब तक तुम दीन की तरफ पलट कर नहीं आओगे, जब तक तुम दीन की तरफ फेर कर नहीं आओगे। इस हदीस से ये पता चला, इस हदीस से हमें और आपको ये मालूम हुआ कि अगर हम अपनी हालात को सुधारना चाहते हैं, अगर हम अपने हालात को बदलना चाहते हैं, अगर इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो इसके लिए अव्वल शर्त है कि हमें और आपको गुनाहों से बचना पड़ेगा, अपने दामन को गुनाहों से साफ रखना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, तब जाकर ये हालात बदलेगी, वरना ये हालात नहीं बदलेगी मेरे प्यारे साथियों। लेकिन हाँ, अब गुनाहों से बचे तो कैसे बचे? मौलाना साहब बचे तो कैसे बचे? जलसे होते हैं, मौलवी लोग आते हैं, गला फाड़ फाड़ कर 2 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा तकरीर करते हैं, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, इमाम साहब की जबान से जुमे का खुतबा सुनते हैं, वहां पर भी कुरान और हदीस की बातें होती है। मौलाना साहब, हम और आप कुरान और हदीस की बातें तो सुनते हैं लेकिन क्या करें, गुनाहों से नहीं बच पाते। हाँ, ये बड़ा खतरनाक मसला है, बड़ा खतरनाक मसला है। आइए एक चीज मैं बताकर जा रहा हूं, यहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं, सुनिए, जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं, अगर आप ना इस चीज को फॉलो कर लेंगे, क्या चीज, कि हमें हालात को बदलने के लिए गुनाहों से बचना है, और गुनाहों से बचने के लिए अव्वल शर्त यह है कि हमारे अंदर ना तकवा पैदा करना होगा, हमारे अंदर ना अल्लाह का डर पैदा करना होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ये भी बोल के जा रहा हूं, सुन लीजिएगा, इस बात को भी ना अपने जहन में नोट कर लीजिए। एक इंसान, अगर आप, मैं आपसे कहकर जा रहा हूं, अगर आप सुबह शाम 24 घंटा मौलवी तनवीर, मौलवी जर्जीस, मौलाना अब्दुल गफ्फार सल्फी, मौलाना अबुल कलाम सल्फी, जितने भी मुकर्रिर हैं, अगर तमाम मुकर्रिरों की तकारीर अगर आप सुबह शाम अगर सुनते रहेंगे ना, हमेशा 24 आवर अगर आप सुनते रहेंगे ना, फिर भी आपके अंदर तब्दीली नहीं आएंगी, अगर आपके अंदर तकवा नहीं होगा, अगर आपके अंदर अल्लाह का डर नहीं होगा। तो इसलिए जरूरी है कि इंसान गुनाहों से बचने के लिए सबसे पहले अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर ले। और यही बात है, अल्लाह तबारक व तआला भी जानता है कि जब मेरे बंदे के अंदर मेरा डर नहीं होगा तो वो गुनाहों से नहीं बच पाएगा, और जब गुनाहों से नहीं बच पाएगा तो उनके हालात भी नहीं बदलेगी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला बार बार, एक जगह 2 जगह नहीं, कुरान करीम के अंदर बहुत सारे मकामात पर और बहुत सारी जगहों पर अल्लाह तबारक व तआला ने यह बयान फरमाया, मोमिनों से कहा, क्या कहा कि ऐ मोमिनो सुनो, ऐ लोगों, रब का फरमान आ गया, रब का ऐलान हो गया, ऐ लोगों, रब का मैसेज आपके पास आ गया। अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, यहां पर मोमिनों को खास किया गया, यहां पर उन लोगों को खास कर दिया गया जो अल्लाह पर और कयामत के दिन पर ईमान रखता है, जो जन्नत और जहन्नम के ऊपर ईमान रखता है। यानी अल्लाह ने यहां पर मोमिनों को खास करते हुए ऐलान कर दिया, आसमां के नीचे इस धरती के ऊपर रहने वाले और लोगों जो मेरे ऊपर और कयामत के दिन पर ईमान रखते हो, सुनो, मेरा मैसेज ये है कि तुम अपने अंदर मेरा डर पैदा कर लो, तुम अपने अंदर मेरा खौफ पैदा कर लो। यहां पर तो सिर्फ मोमिनों को बताया गया, लेकिन दूसरी जगह पर भी जरा देखिए, अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जगह पर बयान फरमाता है, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम। अल्लाह तबारक व तआला जानता है
کہ جب بندے کے اندر میرا ڈر پیدا ہو جائے گا تو وہ ظلم کرنے سے ڈر جائے گا، گناہ کرنے سے ڈر جائے گا، غلط کام کرنے سے ڈر جائے گا۔ اس لیے اللہ نے یہاں پر تمام کے تمام لوگوں کو شامل کر لیا، مسلمانوں کو بھی شامل کر لیا، ہندوؤں کو بھی شامل کر لیا، سکھوں کو بھی شامل کر لیا، یعنی اس دنیا کے اندر چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کے ماننے والا کیوں نہ ہو، بلکہ اللہ نے تمام کے تمام ان لوگوں کو شامل کر لیا۔ ہمارے مودی چاچا کو بھی، یوگی چاچا کو بھی شامل کیا اور کہا ڈرو مجھ سے، ظلم کرنے سے باز آ جاؤ، ورنہ پھر ایک دن ہے جس دن فیصلہ ہوگا پھر تمہیں ڈالا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیو، سب کو شامل کر لیا اور کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو کس سے؟ اس رب سے جس رب نے تم کو پیدا کیا، اس رب سے جو رب تمہارا پالنہار ہے۔ اللہ نے یہاں پر بھی کہا۔ اب آئیے حدیث کے اوپر بھی آپ کو لے کر آتا ہوں۔ اللہ نے تو قرآن، بس میں نے تو بس 2 آیت آپ کے سامنے پڑھی، ایسے تو سینکڑوں آیتیں ہیں قرآن کریم کے اندر کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے تمام لوگوں کو یہ میسج دیا کہ بس اپنے اندر میرا ڈر پیدا کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ اب حدیث کے اوپر بھی آئیے، حدیث کے اندر بھی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ، ایک ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث کے اندر بیان فرماتے۔ آئیے ذرا حدیث پر غور کرتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ذرا دیکھیے، حجۃ الوداع کے موقع پر جس طرح آپ لوگ میرے سامنے موجود ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی کے سامنے ایک صحیح روایت کے مطابق 1,00,000 صحابہ کرام کا مجمع ہے، اور دوسری روایت کے مطابق 1,25,000 صحابہ کا مجمع ہے۔ سنیے، نبی اپنی اونٹنی پر سوار، نبی اپنی سواری پر سوار، نبی کے سامنے 1,00,000 یا پھر 1,25,000 صحابہ کا مجمع۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے میرے سننے والوں، اے میرے صحابہ، اے مسلمانوں، الا تسمعون، کیا تم لوگ مجھے سن رہے ہو، یا پھر کیا تم لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ پھر نبی نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ بیان فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھو، الا لعلکم لا ترون بعد عامکم ھذا، الا لعلکم لا ترون بعد عامکم ھذا، الا لعلکم لا ترون بعد عامکم ھذا، یعنی اللہ کے پیارے رسول نے 3 مرتبہ یہ بیان فرمایا کہ اے میرے صحابہ غور سے سنو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم لوگ مجھ سے میٹ نہ کر سکو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم لوگ مجھ سے ملاقات نہ کر سکو۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ میرے صحابہ آج جو میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں نا، آج میں تمہیں جو میسج دینے کے لیے جا رہا ہوں نا، اس میسج کو غور سے سن لو اور کانسنٹریٹ کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سن لو۔ اب 1,00,000 صحابہ کا مجمع ہے، سب سے پیچھے والی لائن سے غور کیجئے، سب سے پیچھے والی لائن سے اور پیچھے والی سب سے ایک صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد نبی سے فرماتے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ ہمیں کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول آپ ہمیں کیا حکم دینا چاہتے ہیں؟ آپ ہمیں کس چیز کی وصیت کرنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے پیارے رسول نے اس حالات پر اور اس موقع پر سب سے پہلے صحابہ کو حجۃ الوداع کے موقع پر جو پیغام دیا، جو تعلیم دیا، جو میسج دیا، وہ میسج یہ تھا کہ لوگوں اتق اللہ، بس اللہ سے ڈرو، اے لوگوں اتق اللہ، بس تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو اس سے بھی پتا چلا کہ ہمارے نبی یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اگر گناہوں سے بچنا ہے، کامیاب ہونا ہے نا، تو اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے۔ اور ایک جگہ پر اور ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، پھر میں بتاتا ہوں کہ اللہ کا ڈر پیدا ہونے سے ایک انسان کس طرح گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ آئیے اس آیت پر بھی ذرا غور کیجئے۔ اے لوگوں، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے اتق اللہ، اے میری امت کے لوگوں، اپنے اندر تقوی پیدا کر لو، اپنے اندر تمہارے رب کا ڈر پیدا کر لو۔ اب کیسے اور کہاں کہاں ڈرو؟ پھر اللہ کے نبی نے 2 جملے کے اندر
तमाम चीजों को वाज़े कर दिया और फरमाया इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुंता, तुम जहां भी रहो, जिस हाल में भी रहो, जिस परिस्थिति में रहो, अगर तुम डरो तो बस अल्लाह से डरो। तुम जहां भी रहो, जिस हाल में रहो, जिस परिस्थिति में रहो, अगर डरना है तो बस तुम अल्लाह से डरते रहा करो। अब मिसाल के तौर पर आप 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, 5 टाइम की आप नमाज पढ़ते हैं, अजान हुई, अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, ऐ लोगो आओ कामयाबी की तरफ, फलाह की तरफ, कामयाबी की तरफ आओ। आप नमाज पढ़ने के लिए चले गए मस्जिद में, नमाज पढ़ लिए, नमाज पढ़ने के बाद घर में आए रात के 12 बजे। हालांकि देखिए आपने ईशा की नमाज भी पढ़ी, आपने दिन में 5 टाइम की नमाज भी पढ़ी, उसके बावजूद भी रात के 12 बजे आपके हाथ में ये मोबाइल फोन है। सबके हाथ में मोबाइल फोन है कि नहीं है? जवाब दीजिए ना, है ना? सबके हाथ में मोबाइल फोन है। यहां पर एक चीज बताऊं, देखिए जन्नत में ना कौन जाएगा और जहन्नम में कौन जाएगा इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता, कोई बता ही नहीं सकता। मैं अपने खुद के बारे में नहीं जानता हूं कि मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा, मैं नहीं जानता हूं। इसीलिए कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा ये कोई नहीं बोल सकता। ये अलग मसला है कि कुछ लोग हैं जो दीन के ठेकेदार बने हुए हैं, दीन को लेकर धंधा कर रहा है और आज वो जन्नत की टिकटें बांट रहे हैं, जन्नत की टिकट बांट रहे हैं। मौलवी साहब के पास आओ, जन्नत की टिकट खरीद लो, तुम जन्नत में चले जाओगे। पीर साहब के पास आओ, जन्नत की टिकट खरीद लो, तुम जन्नत में चले जाओगे। ये बड़ा आसान है जन्नत की टिकटें दुनिया में बेचना, पर हकीकत में यही है कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नम में जाएगा इसके बारे में ना तो किसी को इल्म है ना इसके बारे में किसी को पता है। लेकिन जो मेरा बताना मकसूद है वो ये है कि अगर कल कयामत के दिन मैं और आप अगर जहन्नम के अंदर चला जाऊं तो जहन्नम में जाने की जो वजह होंगे, जो रीजंस होंगे, उन रीजंस में से एक रीजन ये होगी, एक वजह और एक कारण ये होगी कि इस मोबाइल फोन को गलत इस्तेमाल करने की वजह से या मोबाइल फोन को गलत जगह पर यूज करने की वजह से हम जहन्नम के अंदर जाएंगे। आज तो सबके पास मोबाइल फोन है, लेकिन आप बताइए, अगर आप बताइए कि आप मोबाइल को गलत जगह पर इस्तेमाल नहीं करते, क्या आप मोबाइल के जरिए से गाना नहीं सुनते? साहब दिन में अगर हम और आप सन्नी लियोनी की वीडियो ना देख ले रात को तो हमें नींद नहीं आती है। इन लोगों की बरहाना वीडियोस, नंगी वीडियोस जब तक ना देख लें हमें रात को नींद नहीं आती है। आज कितने नौजवान हैं कि जब तक वो सलमान खान की, शाहरुख खान की फिल्म ना देख ले रात को नींद नहीं आती है, क्योंकि सब करते हैं। हालांकि ये तो गुनाह है, लेकिन जो मेरा बताना मकसूद है वो ये है, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो, हैथुमा कुंता, तुम जहां भी रहो, जिस हाल में रहो, जिस परिस्थिति में रहो, अगर तुम डरो तो बस अल्लाह से डरो। यहां पर ना एक और मसले की वजाहत मैं आपके सामने कर देता हूं, एक मसले की वजाहत ना और कर देता हूं मैं आपके सामने। और वो मसला क्या है कि आज जो हालात है ना हमें डराने की कोशिश की जा रही है, हमें डराने की कोशिश की रही है। सुनिए मेरी बात को, आज जो हालात है ना, आज जो परिस्थिति है ना, मुसलमानों को डराने की बात कही जा रही है, हमें डराने की बात कही जा रही है। पार्लियामेंट में खड़े होकर एक साहब है, मैं नाम नहीं लूंगा वरना आप लोग जान लेंगे कि मैं अमित शाह जी की बात कर रहा हूं, अमित शाह जी की। वो अमित शाह जिसको टेढ़ी पार भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है वो बात की बात है, लेकिन इतना याद रखिएगा साहब पार्लियामेंट के अंदर भाषण दे रहे थे। आज भी वो भाषण मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है, आज भी वो भाषण मेरे मोबाइल में है। तो अमित शाह जी कह रहे थे कि भारत के मुसलमानों को हमसे डरने की जरूरत नहीं है। बात को सुनिए, इसमें लॉजिक है। वो कह रहे हैं एक तरफ तो वो मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को डरा कर रखना चाहते हैं और दूसरी तरफ पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि मुसलमानों को हमसे डरने की जरूरत नहीं है, यानी मुसलमानों को हमारे सरकार से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जब उसने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह बात कहा
کہ مسلمانوں کو ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ریئیکشن ویڈیو بنائی اور میں نے امت شاہ جی سے کہا کہ امت شاہ جی آپ پارلیمنٹ کے اندر یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم سے نہیں ڈرنا چاہیے، ارے سنیے ہم آپ سے کیا آپ کے باپ سے بھی نہیں ڈرتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اگر ڈرتے ہیں تو بس اوپر والے سے ڈرتے ہیں، اگر ڈرتے ہیں تو بس اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اسی لیے نبی نے فرمایا اتق اللہ، اگر ڈرو بس اللہ سے ڈرو، حیثما کنتا، تم جہاں بھی رہو، جس دیش میں رہو، جس کنٹری میں رہو، جس حالات میں رہو، جس پرستیتی میں رہو، اگر ڈرنا ہے تو بس اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈریں گے؟ کس سے ڈریں گے؟ اللہ سے ڈریں گے۔ نہیں، ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں کی کوششیں ناکام ہو جائیں گی جو ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے۔ اس کے اوپر نا بہت دیر تک بات کی جا سکتی تھی، لیکن آج وہ حالات اور وہ ماحول نہیں ہے کہ آپ کے سامنے اس کے اوپر زیادہ بات کروں، پر اتنا یاد رکھیے کہ گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کا ڈر اپنے اندر ہونا، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا میرے پیارے ساتھیوں بہت ضروری ہے۔ آئیے اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کر چلا جاتا ہوں۔ ایک انسان، یہ حدیث بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اس حدیث کو بھی ذرا سنیے گا۔ ایک انسان کتنے پرکار سے گناہ کرتے ہیں کسی کو پتا ہے؟ کسی کو پتا ہے ایک انسان کتنے پرکار سے، کئی پرکار سے یا کئی طرح سے گناہ کرتا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ سنیے، دو پرکار سے اور دو طرح سے ایک انسان گناہ کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک ہوتا ہے ظاہری طور پر گناہ کرنا اور ایک ہوتا ہے باطنی طور پر گناہ کرنا۔ ظاہری طور پر گناہ کرنا مطلب اب رمضان کے مہینے میں ایک بندہ ہے چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر وہ چائے پی رہا ہے، اب امام صاحب راستے سے گزر رہے، امام صاحب نے کہا کہ ارے نالائق، تجھے ڈر نہیں لگتا؟ تو سب کے سامنے چائے پی رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ سب کے سامنے چائے پی رہا ہے رمضان کے مہینے میں، حالانکہ تمہاری اوپر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اب وہ جواب دیتا ہے ہٹ، جب اللہ سے نہیں ڈرنا تو لوگوں سے کیا ڈرنا؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کھلم کھلا برائی کرتے ہیں، کھلم کھلا وہ کرائم کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، ان سے پوچھو ایسا کیوں کرتے ہو؟ جواب آتا ہے جب اللہ سے نہیں ڈرنا تو لوگوں سے کیا ڈرنا؟ یہ ہوتا ہے ظاہری طور پر گناہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے باطنی طور پر گناہ کرنا۔ باطنی طور پر گناہ کرنا مطلب اب مان لیجئے فار ایگزامپل، مثال کے طور پر آپ کے گاؤں میں ایک مولوی صاحب ہے یا ایک حاجی صاحب ہے۔ حاجی صاحب کی مثال لیجئے، آپ کے گاؤں میں ایک حاجی صاحب ہے۔ حاجی صاحب یہ الگ مسئلہ ہے کہ بھائیوں کا اور بہنوں کا حق مار کر حج کر کے آیا ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن حاجی صاحب بڑے نیک ہیں، بڑے متقی ہیں، حاجی صاحب بڑے پرہیزگار ہیں۔ اب حاجی صاحب کیا کرتے ہیں؟ دن میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن حاجی صاحب کو بیڑی پینے کی عادت ہے، تمباکو کھانے کی، خائنی کھانے کی عادت ہے۔ اچھا، آپ لوگ بیڑی پیتے کہ نہیں پیتے ہیں؟ بیڑی پیتے ہیں نا؟ زیادہ سے زیادہ بیڑی پیجئے، دن میں 28 بیڑی پیا کیجئے، جب تک 28 بیڑی نہیں پیئیں گے نا پھر آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ بیڑی پیجئے۔ بتانے سے کیا فائدہ کہ بیڑی پینا اسلام میں حرام ہے، کیونکہ آپ تو ماننے والے نہیں ہیں۔ تو وہی حاجی صاحب جس کی مثال میں دے رہا تھا، اب وہی حاجی صاحب لوگوں کی نظر سے آڑ ہو کر، لوگوں کی نظر سے چھپ کر بیڑی پیتے ہیں یا پھر وہ تمباکو کھاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں لوگوں کے سامنے کروں گا تو لوگوں کی نظر میں جو میرا مقام ہے، جو میری ویلو ہے، جو میری حیثیت ہے، وہ کم ہو جائے گی، وہ گھٹ جائے گی، اس لیے حاجی صاحب لوگوں کی نظر سے آڑ ہو کر گناہ کرتے ہیں۔ لیکن آئیے ان دونوں چیز کو سامنے رکھیے اور اس حدیث کو، ابن ماجہ کی اس حدیث کو آپ سامنے رکھیے۔ اے لوگو، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کل قیامت کے روز، ڈے آف ججمنٹ کو، یعنی یوم الحساب کے دن، یعنی جس دن آپ کا اور میرا حساب ہوگا، جس دن دنیا کے اندر ہر انسان کا حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں او لوگوں، پھر میری امتوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں ہوں گی۔ حدیث کا الفاظ ہے کہ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی۔